تنقید کرنے والے جو ہمارے دوست بھائی بیٹے ہیں، میں ان کے لیے دعائے خیر کرنا چاہوں گا. اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8 جون ہے، کل 9 جون، اور اگر یہ پرسوں ویڈیو چلے تو پھر ایک دن پچھلا یعنی 9 جون کو میرا کالم دیکھیں جو صبح چلا جاتا ہے 1-1:30 بجے. اس پہ میں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس بے غیرت رویے کی. اب ان دوستوں کا تو میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کا جو ذہنی سطح ہے یا لیول ہے یا میچورٹی کا، وہ اتنا پور ہے، اتنا پسماندہ ہے کہ بندہ کیا بات کرے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پاگل کسی کو اینٹ مارے اور وہ بندہ خود پاگل نہ ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے کوئی علاج کا بندوبست کرے. میں نے یہ بات تنزن کی تھی، پوری بات سننی تھی غور سے. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تو تاریخ ہی ہے، یہاں تو کبھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہی نہیں. میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کوئی بات اگر اس میں کوئی سینسر ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ پورا سنیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بھائی ایک بے جان چیز ہے، اس کا کیا قصور ہونا ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. میں نے وہ بات سٹائر طنز کے طور پہ کی تھی کہ پاکستان کی تو پوری تاریخ ہی ہے، اب سکوت ڈھاکہ ہو گیا، ملک چلا گیا، اس کا ہی نہیں پتا کون ذمہ دار ہے. ملک برباد ہو گیا ہے، اس کی اکانومی کھائی گئی، اس کا اقتصادی طور پہ بیڑا غرق کر دیا گیا. کون ذمہ دار ہے کوئی پتہ نہیں. فرقہ واریت ہے، کون ذمہ دار ہے پتہ ہی نہیں. وہ میں نے کہا آج تک کسی بات کا نہیں پتہ لگا. تو وہ تو میں نے تنزن بات کی تھی کہ بھی اور کسی کا نہ اس کے وزیر کا کالم پڑھ لیں 9 جون کا. آج ہے 8 جون، کالم گیا ہے 1 بجے، کل 9 کو چھپے گا تو ٹھنڈ پڑ جائے گی. جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ اور وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اعظم سواتی جو وزیر ریلوے، تو آپ کی تسلی ہو جائے گی. تو بھائی میرے گزارش اتنی ہے کہ کامنٹ کرنے سے پہلے، برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے، تو بس سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا آپ آلودہ ہوتا ہے، اپنا آپ پلیوٹ ہوتا ہے، اور تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا پریکٹیکلی. تو میرے جیسے آدمی کو تو بڑا اس کا بہت کھلا لمبا چوڑا تجربہ ہوتا ہے، نفرت کا، محبت کا. نون لیگ والا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے گالی نہیں دے گا تو کیا کرے گا. پیپلز پارٹی والا ہے، وہ نہیں کرے گا. تو ہمارے اندر وہ ظرف ہے ہی نہیں. تو ہماری تو تربیت ہی اس طرح کی ہے. تو اس لیے آپ 9 جون کا یعنی جو کل شائع ہوگا، بدھ ہے کل، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی. اسی طرح ملالہ کے بارے میں نے بات کی، اس پہ بھی میں سوشل میڈیا وغیرہ جو کوئی دیکھتا نہیں. جیسے عمیر صاحب نے بھی یہ میسج کیا مجھے پتہ چلا ہے، یا کبھی بچے کو بتا دیتے ہیں، یا میرے آفس کے لوگ جو میٹنگس کے لیے، میں گھر سے باہر جاتا نہیں. سوشل میڈیا نہ مجھے دیکھنا آتا ہے، نہ میں دیکھتا ہوں. میں تو سیل فون بھی نہیں رکھتا بھائی میرے، اس لیے اپنا وقت نہ ضائع کیا کریں میرے پہ. اور یہ ہماری جو انفارچونیٹلی جو بات میں نے ملالہ کے حوالے سے کی ہے، یار بچی بہت چھوٹی عمر میں وہاں چلی گئی. وہاں جا کے وہ اگر متاثر ہو گئی کچھ چیزوں سے، یا کوئی لڑکھڑا گئی تھوڑی سی، تو کوئی بات نہیں، اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرو. یہاں ہمارے علماء نے بھی فتوے ٹھوکنے شروع کر دیے، وہ فلاں کی ایجنٹ ہے، اور میں نے اس پہ بھی کالم لکھا ہے، وہ آج چھپ چکا ہے 8 جون کے جنگ میں، اٹھا کے دیکھ لیں. تمہارے پلے تو ہے کچھ نہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ جی مغرب ہم پہ مغرب مسلط کرنا چاہ رہا ہے. مغرب تو کب سے تم پہ مسلط ہے. اپنی زندگیوں کو ذرا غور سے تو دیکھو. یہ فلش سسٹم آپ لائے تھے، یہ ٹی وی، کمپیوٹر، فریج، یہ نیٹ ویٹ، یہ جو گند بلا سارا ٹیکنالوجی، وہ اب تو ہماری جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ تو کھانے بھی چھوڑ چکی ہے. مشرق کیا مشرق، وجہ شہرت کے آپ کی سوسائٹی میں کوئی ڈنگ کی چیز ہے تو بتا دو.
تو ملالہ بچی ہے، اس کو اپنی بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اس سے نہیں ہوتا. اور ایک اور بات میں نے کالم میں بھی لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب تو پہلے سمجھ لو. اس نے کوئی بڑی انہونی بات نہیں کی، اس نے پارٹنرشپ کہا ہے. نکاح پارٹنرشپ ہی ہے، کسی چیز کو ملانا جوڑنا. عقد نکاح یہ ہے پورا لفظ. عقد کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا زور سے باندھنا. دیٹ ٹو از اے فارم آف پارٹنرشپ بھائی. اور یہ صدیوں پہلے جب نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ کاغذ تھا، نہ بال پوائنٹ اور پینسلیں ہوتی تھیں، تو اس وقت نکاح نامہ کہاں ہوتا تھا؟ کس طرح ہوتے تھے نکاح اس وقت؟ تو اپنے بچوں کو مارجن دیا کریں. آپ کے تو پہلے ہی پلے کچھ نہیں ہے مشرق. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہو کیا کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کہ یہاں کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ جی ملالہ جیسے نا ایجنٹس رکھ لیتے ہیں. وہ کیا ایجنٹ رکھنے ہیں آپ کے لیے؟ بھوک ننگ غربت سارا کچھ ان کے پاس آپ کا رہن پڑا ہے، گروی پڑا ہے. بدترین قسم کے قرضوں میں غرق قوم ہے پوری دنیا آلریڈی. وہ تو پوری دنیا پہ مسلط ہیں بھائی. یونائٹڈ نیشنز ان کا، ورلڈ بینک ان کا، ADB ان کا، IMF ان کا، ایجادات ساری ان کی، ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ دیکھ لو سارا ان کا، وہاں کی لائف سیونگ ڈرگز دیکھ لو ساری ان کی، گاڑی ان کی ایجاد، جہاز جس پہ بیٹھ کے حج عمرے کرنے جاتے ہو وہ ان کی ایجاد، انجیکشن ان کی ایجاد. آپ کے تو پلے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے بھائی میرے. تو ایویں نہیں اٹھ کے دوڑ لگا دینی چاہیے، یہ بڑکیں مار دینی چاہیے. کچھ چیزوں کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. اور جب تک یہ ہمارا ایک رویہ یہ نہیں بنتا، پدرم سلطان بود والا ہی رہتا ہے. آج بھی آپ صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو کے انتظار میں تو کچھ نہیں. اب جنگوں کی نوعیت بدل چکی ہے، ہتھیاروں کی نوعیت بدل چکی ہے. یہ ڈیٹرنٹس ہیں، ہائیڈروجن بامز چلانے کے لیے نہیں ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی جو علم میں آگے وہ تو پورا ان کا غلبہ پہلے ہی ہے کہ جی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. کیا مسلط؟ آپ کی جو نسلیں ہیں وہ برگر تو پیزے تو پتہ نہیں کیا، پاسٹے، سینڈوچز تو پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. وہ کوک اور پیپسی، کولے وہ پیتے ہیں، لسی اپنا چائے کے بغیر آپ کے کوئی گھر نہیں ہے جو چل رہا ہو. 100 سال پہلے اس چیز کا، اس لعنت کا وجود ہی کوئی نہیں تھا بر صغیر میں. پتلونیں پہنی ہوئی ہیں، فون پہ کرتے ہیلو کو متبادل کوئی لفظ اس کا ڈھونڈیں. سیل فون کے ساتھ جتنے لفظ ڈیلیٹ ہو گیا جی، میسج جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے انگریزی. تو کون سی چیز ہے جس پہ ہاسپٹلز میں جب جاتے ہیں MRI مشین کو بھی پتہ کی ہے ایجاد کس نے کی ہے؟ ماں باپ بیمار ہیں تو ان کو مشین میں تو ٹھونس دینا ہے، یہ بھی تو پتہ کر لو نا. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہودیوں کی چیزوں کو بائیکاٹ کرو. کس چیز کا کریں گے بھائی؟ لائف سیونگ ڈرگ اگر انہوں نے دی ہوئی ہے، ایریگیشن کا سسٹم اگر انہوں نے دیا ہوا ہے تو کیسے کرو گے؟ تو کر لو. یہ جہاز پہ جب بیٹھتے خیال نہیں آتا، جب بتی جلاتے ہیں ایڈیسن کا خیال نہیں آتا؟ پلیز گاڈ سیک. ملالہ کے ساتھ میرا بیچاری کے ساتھ، بچی کے ساتھ اس کا میرا کیا لینا دینا ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے بھئی. اگر بچہ آپ کا، آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، اگر بالکل آپ کو سمجھ آ جائے کہ نہیں اس نے راہ راست پہ نہیں آنا، پھر کیا طریقہ ہے؟ رائٹ آف کر دو. میں نے خود کیا ہے زندگی میں. اب ٹانگ پہ زخم آ جائے تو آپ فوراً تو نہیں اس کو کاٹ دیتے نا، اس کا پہلے علاج کراتے ہو. پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ تو گینگرین ہے، پھر بندہ مجبوراً کہتا ہے لات کاٹ دو. تو بچی کے منہ سے اگر اس نے وہ امپریس ہو گئی ہوگی. اور ایک اور بات بتائیں مجھے، کوئی بھی بندہ جس کی کھوپڑی میں مغز ہے، وہ پاکستان سے ایک پسماندہ علاقے کی بچی، وہ یہاں کے اپنوں کے ظلم کا شکار ہو کے وہاں پہنچی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا یہ وہ، یہاں سے وہ سن کے گئی ہوگی مغربی معاشرہ جو ہے وہاں اریانی ہے، فحاشی ہے، بے راہ روی ہے. وہاں جا کے اس نے جو دیکھا ہوگا اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے. اس کی مت مری گئی ہوگی، وہ کومے میں چلی گئی ہوگی کہ وہاں 2 نمبر دوائی کا کوئی تصور نہیں، رشوت کا کوئی تصور نہیں.
2 نمبر دودھ یا دوائیں یا غذائیں 2 نمبر نہیں. قطار ہوتی ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, پاکیزگی ہے, صاف ستھرا ہے. ادھر کوڑے کے ڈھیر ہی نہیں ختم ہونے میں آتے, رشوت نہیں ہے, کام چوری نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ بندہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے, جان مار کے کام کرتے ہیں. اب کروڑا چیزیں یہاں, نہ ڈسپلن ہے, نہ آگا ہے, نہ کوئی پیچھا ہے, رشوت ہے, خوشامد ہے, 2-2 4-4 سال کے بچے محفوظ نہیں ہیں, قبضہ گروپ ہوتے ہیں. ویسٹ میں ہے کوئی قبضہ گروپ؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سرکاری زمین پہ یا کسی کی پرائیویٹ لینڈ پہ قبضہ کر لے, ممکن نہیں ہے. تو پلیز اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھنڈے دل سے سن لیا کریں, سوچ لیا کریں. پھر بھی اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی زندگی گزاریں, وہ ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا. غضنفر عباس کلے وال سیداں یا سیداں گجرات, وہ کہتے ہیں کہ جی میں پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہوں. کل فردوس عاشق اوان کا ایک بیان سنا جس پہ دل انتہائی رنجیدہ ہوا. وہ کہہ رہی تھی اللہ کے فضل سے ہی موجودہ سال کا پہلا حادثہ ہے. کیا ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی؟ پوری قوم افسردہ, وہ خدا کا شکر ادا کریں, کیسے حکمران ہم پہ مسلط ہو گئے وغیرہ. دیکھیں بھائی میرے غضنفر عباس صاحب, ایک بات یاد رکھیں, کچھ ہمارے ہاں تقیہ کلام ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ کے فضل سے یوں ہوگا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی فلانا ہے. بندہ بیمار بھی ہو تو کو پوچھتا ہے کیا حال ہے, تم کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے, مہربانی. یہ ایک سلپ آف ٹنگ ہے, نکل گیا ہوگا یار, کہ کیسے ممکن ہے. تھوڑا سا لوگوں کو مارجن دے دیا کریں, کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی اب ٹھیک ہے. ایک بار سلمان تاثیر کا ایک اور طرح کا پرابلم تھا. وہ چونکہ ان کی والدہ چونکہ برٹشر تھیں تو ان کا اردو پنجابی کا اللہ انہیں غریق رحمت کرے وہ اور طرح کا سلسلہ تھا. تو پتہ نہیں وہ دہشت گردی عروج پہ تھی, تو کسی بات پہ وہ سلمان تاثیر نے کیمروں کے سامنے ہی بات کر دی. وہ اللہ کے فضل سے ان کے پاس کلاشن کوفیں بھی تھیں, کوئی اس طرح کا. وہ ظاہر ہے اگلے دن مذاق اڑا, لیکن وہ حوصلے والا آدمی تھا. اس نے کہا ہاں یار غلطی ہو گئی. میرا تو چونکہ یہ عادت ہے میرا گفتگو میں اس طرح کی بات کرنے کی, تو وہ نکل گیا ہوگا پھر. لیکن یہ کوئی بات, یہ تو کوئی تاتاری بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. معصوم لوگ, بے گناہ لوگ مارے گئے, تو اس پہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ موجودہ سال کا پہلا حادثہ ہے. اس میں یہ جملہ کمزور ہے, روانی میں بول دیا گیا, سلپ آف ٹنگ ہے. لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے کو اتنے چھوٹے چھوٹے تو شک کے فائدے ضرور دینے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں جی بسمہ ندیم, یہ بیٹی ہماری, وہ لکھتی ہیں کہ جی میں لاہور کالج کی طالب علم ہوں, ضروری بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے نہیں. وہ مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. بسمہ بیٹا بالکل لگوائیں آپ. مجھے آپ کی ایج نہیں پتا کہ آپ فرسٹ ایئر میں ہو, 4th ایئر میں ہو, 5th ایئر میں, 6th ایئر میں, لیکن یہ جو اس طرح کے عطائی ہوتے ہیں نا, یہ جو سنڈے میگزینز میں جو یہ بڑے پہنچے ہوئے کوئی بزرگ بن رہا ہے, تو کوئی کالے جادو کا, تو کوئی فلانا, اور یہ جو ٹیوے چھوڑنے والے ہوتے ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے نا کوئی ریف, ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, آپ اس پہ توجہ دیں. اگر آپ کی ایج کے حساب سے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اولڈ یو آر, لیکن بیٹا اس میں آپ توجہ دو. اگر آپ اس رینج میں آتے ہو, بالکل, میں نے خود لگوائی ہے. میری تو خیر ایج بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہمارے گھر کا جو فرد اس رینج میں آ رہا ہے, اس کو فوری طور پہ ویکسین, اس میں تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے رتب و یابس پہ کان نہ بیٹا دھرا کرو. آپ سائنٹیفک اپروچ رکھو, اپنی حقیقت پسندانہ ہو, آپ کی سوچ کا انداز سائنٹیفک ہو, منطقی ہو, لاجیکل ہو.
باقی بڑی سے بڑی بھی کوئی ہمیں ہوائی بات کرے اسے سنی انسنی کر دوں. تھینک یو. یہ سوال ہے جی تجمل حسین صاحب ہیں واشنگٹن، اور تعلق ہے ان کا منڈی بہاؤالدین سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہوں. گزشتہ رات ایک سفید فام شخص نے پاکستانی فیملی کینیڈا والے واقعے کا حوالہ دینے کچل دیا. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن سکون ایک چیز لایا ہے کہ اگر یہی حادثہ پاکستان میں پیش آتا تو شاید کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی. کینیڈا میں جان کی بازی ہارنے والے بے شک پاکستانی تھے، لیکن کینیڈین وزیر اعظم نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کینیڈا کے شہریوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا اور پرامن بھی رہے. ہم کب اس طرح کی سمجھدار قوم بنیں گے؟ تجمل حسین صاحب، آپ کا سوال بڑا ساؤنڈ، بڑا طاقتور، بڑا اہم سوال ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں جذبات کا غلبہ ہوگا، عقل نام کی شے وہاں مٹ جائے گی. یہ ہم کب ایک ذمہ دار سمجھدار قوم بنیں گے؟ یہ آئے گا تعلیم کے ساتھ، یہ اوور نائٹ نہیں ہونا. اور ایک انگریزی کا محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. مطلب کوڑے کا ڈرم پڑا ہے تو آپ بھی اس میں پھینک دو، میں بھی اس میں، وہ ہے ہی کوڑے کا ڈرم. جہالت جہالت کو کھینچتی ہے، غربت غربت کو کھینچتی ہے. تو ہم وہ سنو بالنگ ہو جاتی ہے. پھر ہمارا معاشرہ ریٹارڈڈ، تقریباً ذہنی طور پہ بنجر اور بانج، عقل نہیں اپلائی کرتے. ابھی میں نے تنزیہ اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کل کہا تھا کہ جی وہ یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے اس ملک میں، ٹرین خود ہی قصوروار ہے. اس پہ شروع ہو گئے. میں حیران ہوں، اگر یہ لیول ہے، اگر یہ ذہنیت ہے اور یہ اپروچ ہے، یہ سوچ ہے، تو پھر اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. سو آپ کے سوال کا تو بنیادی جواب یہ ہے، اور اس میں کوئی انٹلیکٹ والی بات نہیں، عقل والی بات نہیں، فہم والی بات نہیں، کوئی اس میں کوئی دانش والی بات نہیں، کامن سینس کی بات ہے، بنیادی ترین بات ہے. اور وہ یہ کہ جب تک کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کا فائدہ بھی تب ہوگا اگر یہ 2-3 نسلوں کے بعد یہ فصل کھڑی ہوگی. اگر آج جو فٹ پاتھوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، یا چائلڈ لیبر میں انوالوڈ بچے، یا بہت ہی گھٹیا 3rd کلاس قسم کے جو اسکول ہیں جن کے ٹیچرز خود ان پڑھ ہیں، ان کو آپ آج سے اگر شروع کرو گے، جب یہ جوان ہوں گے، خود ماں باپ بنیں گے، پھر آپ کو اس کے اثرات دکھائی دینا شروع کریں گے. یہ چھوٹا کام ہے ہی نہیں. 73-74 سال تو ہمارے احمق، خود غرض اور بے حیا حکمرانوں نے ضائع کر دیے. مسلمانوں کو جان بوجھ کے جاہل رکھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کوئی پاگل ہی ہے جو یہ کرے گا. میاں دے نعرے بجن کو، کیا میاں کنگال کر گیا پورے ملک کو. ادھر جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام. مسلمان کی شان ہے ہی نہیں ہے. ہمارے رول ماڈل، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو، محور و مرکز ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا صرف ایک ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس باقی ٹھیک ہے، فیوریٹ ہو سکتا ہے، کوئی کھلاڑی فیوریٹ ہو، کوئی رائٹر فیوریٹ ہو، کوئی پوئٹ فیوریٹ ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جنرل ہو، وہ اپنی جگہ پہ. یہ اس طرح پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. میاں دے نعرے، اوقا دے نعرے، بھگا ہوا مفرور آدمی کونسلر کا الیکشن ہی جیت سکتا تھا. کان سے پکڑ کے جلال جیلانی جیسے آدمی نے زبردستی گھسا دیا، اور پھر ڈنڈے کے زور پہ چیف منسٹر بنوا دیا. سو جب تک میچور نہیں ہے، جب تک مہذب نہیں ہوتے، میچور نہیں ہو سکتے. جب تک میچور نہیں ہوگے، حرکتیں یہی رہیں گی. اور اسی لیے ویسٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے. میں تو بلکہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن وزڈم کہتی ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم مومن ہو تو تم ڈومینیٹ کرو گے، تم دنیا کو لیڈ کرو گے. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
تو اس کو ذرا پلٹا کے تو سمجھیں کہ جو آج دنیا کی امامت کر رہے ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں وہی تو مومن ہونے کی ڈیفینیشن کے زیادہ نزدیک نہیں؟ شکل مومنہ، کرتوت کافرہ. ہم آپ پورا معاشرہ پاکستان کا سامنے ہے. 1.5 درجن اخبار آتے ہیں میرے پاس، وہ خیر کی خبر ہے ہی نہیں. نہ کوئی ادارہ باقی ہے، نہ بندوں کے اندر، نہ اداروں کے اندر کوئی اخلاقیات ہیں. یہ سیاستدان لگتے ہیں آپ کو؟ اس طرح فٹ پاتھیے نہیں لڑتے جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے. اس لیے بات آپ کی، دکھ آپ کا، اٹس انڈرسٹینڈیبل، میں بالکل سمجھ رہا ہوں، میں شیئر کر رہا ہوں. تو لیکن سمجھدار قوم کو سمجھ اگر شاپنگ مال پہ بکتی تو شاید بندہ کو چندہ چندہ اکٹھا کر کے خرید کے تو لوگوں میں بانٹ دے، لیکن نہیں، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. 1-2 نسلیں. میرے دادا اللہ انہیں غری کی رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم تیسری نسل میں جا کے دکھانا، اپنا آپ دکھانا شروع کرتا ہے. تمول کہتے ہیں خوشحالی کو، تعلیم تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے، تمول ذرا مشکل لفظ ہے. ایفلوئنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ پیسہ اور تعلیم یہ اوور نائٹ اگر کسی کو نہ ایک آدھا نسل میں یہ جوان نہیں ہوتی. ایک بالکل ان پڑھ ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، پھر اس کی شادی کسی پڑھی لکھی اپنے ہی اس کے میچ کے مطابق وہ شادی ہوتی ہے. پھر وہ مل جل کے ایک ایسی نسل تیار کرتے ہیں جس نسل کے ماں باپ یعنی وہ خود پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کو تعلیم بھی دلوا رہے ہیں. پھر وہ جو نسل ہوگی وہاں آپ کو خوبصورتی، تہذیب، تمیز اور سوچنے کا انداز یہ آپ کو دکھائی دینا شروع کرے گا. باقی جو ذہنی طور پہ بانج ہیں، بنجر ہیں، ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دولے شاہ کے چوہے، تو جن کے دماغ ہی رک گئے ہیں، خاص طریقے سے سوچنے کے علاوہ کو سوچ ہی نہیں سکتے، ان سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ یہ وہی ہیں جیسے وہ پرائم منسٹر تھی ایک ملک کے، جیسنڈرا شاید ان کا نام تھا، وہ جو وہاں واردات ہوئی، کہ میں ملک کا نام بھول رہا ہوں، بڑھاپے کا یہی نقصان ہے. لیکن بہرحال جب تک اعلیٰ تعلیم نہیں ہوگی، کوالٹی ایجوکیشن، اعلیٰ کو چھوڑیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایچ ڈی کر لیں سارے، کوالٹی ایجوکیشن وہ اگر اسکول کے لیول تک بھی ہو تو وہ ایک دفعہ انسان بنا دیتی ہے. یہاں تو لوگوں کو سڑک عبور کرنے کی تمیز نہیں ہے، کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیں گے. پارک میں یہ جو گورنمنٹ کے جو یا مختلف جو ریزیڈینشل اچھی جو کالونیز ہیں، وہاں کے جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، پبلک پارکس، وہاں ایسی چیز شاپر پھینک دیں گے، فلانا کر دیں گے. بنیادی تمیز نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جانور تھوڑی ہیں یہ. جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے. کبھی شیر تو اسکول جاتے نہیں دیکھا میں نے، نہ کبھی کسی مگرمچھ کو کالج میں داخلہ لیتے دیکھا ہے. یہی ہے تعلیم، تربیت اگر ہوگی ٹھیک ہو جائے گا.